حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے چودھری حاکم علی صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی مسجد میں کوئی لیکچر یا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک سکھ مسجد میں گھس آیا اور سامنے کھڑا ہو کر حضرت صاحب کو اور آپ کی جماعت کو سخت گندی اور فحش گالیاں دینے لگا، اور ایسا شروع ہوا کہ بس چپ ہونے میں ہی نہ آتا تھا، مگر حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اس وقت بعض طبائع میں اتنا جوش تھا کہ حضرت صاحب کی اجازت ہوتی تو اس کا وہیں تکہ بوٹی اڑ جاتی، مگر آپ سے ڈر کر سب خاموش تھے۔ آخر جب اس فحش زبانی کی حد ہو گئی تو حضرت صاحب نے فرمایا 2 آدمی اسے نرمی کے ساتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیں، مگر اسے کچھ نہ کہیں، اگر یہ نہ جاوے تو حاکم علی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حافظ روشن علی صاحب نے بتایا کہ جب منارۃ المسیح کے بننے کی تیاری ہوئی تو قادیان کے لوگوں نے افسران گورنمنٹ کے پاس شکایتیں کیں کہ اس مینارے کے بننے سے ہمارے مکانوں کی پردہ دری ہوگی، بے پردگی ہوگی۔ چنانچہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈپٹی قادیان آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسجد مبارک کے ساتھ والے حجرے میں ملا۔ اس وقت قادیان کے بعض لوگ جو شکایت کرنے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت صاحب سے ڈپٹی کی باتیں ہوتی رہیں، اور اسی گفتگو میں حضرت صاحب نے ڈپٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بڈھا مل بیٹھا ہے، وہ ہندو تھا، ایک اس کا نام تھا بڈھا مل، آپ اس سے پوچھ لیں کہ بچپن سے لے کر آج تک کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسے فائدہ پہنچانے کا مجھے کوئی موقع ملا ہو اور میں نے فائدہ پہنچانے میں کوئی کمی کی ہو؟ یعنی اس شخص سے جو ہندو تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے فائدہ پہنچانے کا موقع ملا ہو اور میں نے پھر کوئی اس میں کمی کی ہو، بلکہ ہمیشہ اسے فائدہ پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی سے پوچھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے تکلیف دینے کا اسے کوئی موقع ملا ہو تو اس نے مجھے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو؟ یعنی کہ وہ ہمیشہ جب بھی اس کو موقع ملا اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں جب بھی موقع ملا اسے فائدہ پہنچایا۔ حافظ صاحب نے بیان کیا کہ میں اس وقت بڈھا مل کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس نے شرم کے مارے اپنا سر نیچے اپنے زانوں میں دیا ہوا تھا، اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ سچائی کے سامنے اس طرح آمنے سامنے اگر ہو جائے تو وہ کسی میں ہلکی سی بھی رمق ہو شرافت کی، بشک نقصان پہنچانے والے دشمن ہو تو نہیں بول سکتا، لیکن آج کل کے دشمن جو ہیں ان کے اخلاق بالکل ہی تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں، ذرا سے بھی رمق نہیں شرافت کی ان میں۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان فرماتے ہیں کہ 13 فروری 1903 کو ایک ڈاکٹر صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے، بقول ان کے وہ بغدادی الاصل تھے اور عرصے سے لکھنؤ میں مقیم تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ چند احباب نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دریافت حال بھیجا ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے بیان میں شوخی، استہزاء اور بے باکی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ سلسلہ کلام میں ایک موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں لکھ سکتا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ فصیح عربی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی سکھائی ہے، زبان کوئی نہیں بول سکتا، نہ لکھ سکتا۔ اس پر نوبارد نے نہایت ہی شوخی اور مستہزئانہ طریقے پر کہا، استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ بے ادبی معاف، آپ کی زبان سے تو قاف بھی نہیں نکل سکتا۔ میں خود، اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کہتے ہیں میں عربی لکھ سکتا ہوں بڑی اچھی، میرے سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی زبان سے تو عربی میں قاف بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں خود اس مجلس میں موجود تھا، شیخ صاحب، اس کا طریقہ بیان بہت کچھ دکھ دہ تھا، ایسا تکلیف دہ تھا کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت کے حلم کی وجہ سے خاموش تھے۔
لیکن حضرت صاحبزادہ مولانا عبداللطیف صاحب شہید مرحوم ضبط نہ کر سکے، وہ بھی وہاں مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہ اس کی طرف لپک کر بولے کہ یہ حضرت اقدس ہی کا حوصلہ ہے۔ سلسلہ کلام کسی قدر بڑھ گیا اور قریب تھا، یعنی کہ اس مولوی عبداللطیف صاحب شہید اور اس شخص کے درمیان ذرا تلخی زیادہ بڑھ گئی، اور یہ کہتے ہیں قریب تھا کہ دونوں گتھم گتھا ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخلص اور جانثار غیور فدائی کو روک دیا۔ اس پر نووارث صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ استہزاء اور گالیاں سننا انبیاء کا ورثہ ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہم تو ناراض نہیں ہوتے، یہاں تو خاکساری ہے، یعنی میری طرف سے تو خاکساری ہے، میں نے تو ناراض نہیں ہوا اس بات پہ۔ اگر مولوی صاحب نے کچھ کیا تو ان کے اپنے دل کا جوش نکلا اور میں نے ان کو روک دیا۔ اور جب اس نے کاف ادا نہ کرنے کا حملہ کیا، وہ لکھتے ہیں آگے کہ جب اس نے کاف ادا نہ کرنے کا حملہ کیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو، میں تو پنجابی ہوں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ لا یکاد یبین، اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت نے اپنی جماعت موجودہ کو خطاب کر فرمایا، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت جاوے، یعنی گالیوں تک بھی نوبت جاوے، تو اس کو گوارا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مریدوں میں تو داخل نہیں ہے۔ ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے باتیں کریں۔ فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنے والے کا تیرے پر حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہمان کو ذرا سا بھی رنج ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں، چونکہ کلمہ کا اشتراک ہے، یعنی کہ نرمی دکھائیں، کلمہ تو ہمارا ایک ہے یہاں۔ جب تک یہ نہ سمجھیں جو کہیں ان کا حق ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میر شفیع احمد صاحب محقق دہلوی نے مجھ سے بدریہ خط بیان کیا کہ جب آخری دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور جا کر ٹھہرے تو میں ان دنوں خواجہ صاحب کا ملازم تھا اور حضرت صاحب کی ڈاک لا کر حضور کو پہنچایا کرتا تھا، خواجہ کمال الدین صاحب کا، اور ڈاک میں 2-3 خط بے رنگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے۔ بے رنگ خط جو ہوتے تھے ان میں عموماً گالیاں ہوا کرتی تھیں، اور پھر پیسے بھی دے کے، اپنے پاس سے پیسے دے کے ان خطوں کو وصول کرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں 2-3 خط بے رنگ ہوا کرتے تھے، اور جو میں وصول کر لیتا تھا اور حضرت صاحب کو پہنچا دیتا تھا۔ وہ خط میں وصول کرتا تھا اور حضرت صاحب کو پہنچا دیا کرتا تھا ڈاک خانے سے وصول کر کے، اور حضرت صاحب مجھے ان کے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے خواجہ صاحب کے سامنے بے رنگ خط وصول کیے تو خواجہ صاحب نے مجھے روکا کہ بے رنگ خط مت لو۔ میں نے کہا میں تو ہر روز وصول کرتا ہوں اور حضرت صاحب کو پہنچاتا ہوں، اور حضرت نے مجھے کبھی نہیں روکا، مگر اس پر بھی مجھے خواجہ صاحب نے سختی کے ساتھ روک دیا کہ یہ بے رنگ خط وصول نہیں کرنے۔ جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ڈاک پہنچانے گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو ڈاک پہنچانے گیا تو میں نے عرض کی کہ حضور آج مجھے خواجہ صاحب نے بے رنگ خط وصول کرنے سے سختی سے روک دیا ہے، حضور فرمائیں تو اب بھی بھاگ کر لے آؤں ڈاک خانے سے۔ حضرت صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے کہ ان بے رنگ خطوں میں سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ خط گمنام ہوتے ہیں، نام بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر یہ لوگ اپنا پتہ لکھ دیں تو ہم انہیں سمجھا سکیں، مگر شاید یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کریں، حالانکہ ہمارا مقصد، ہمارا کام مقدمہ کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے پھر میں نے بے رنگ خط وصول کرنے چھوڑ دیے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ رسول بی بی صاحبہ بیوہ حافظ حامد علی صاحب نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ بعض دفعہ مرزا نظام الدین کی طرف سے کوئی رذیل آدمی اس بات پر مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دے،
ان کے جو چچا زاد تھے جو اسلام سے بھی برگشتہ تھے، وہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دو۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ساری رات وہ شخص گالیاں نکالتا رہتا تھا، جس کو مقرر کیا گیا وہ کھڑا ہے ساری رات اونچی اونچی گالیاں نکالتا چلا جا رہا ہے آپ کے گھر کے سامنے، اور جب سحری کا وقت ہوتا تو حضرت مسیح علیہ السلام دادی صاحبہ کو کہتے کہ اب اس کو کھانے کو کچھ دو کہ یہ گالیاں نکال کے تھک گیا ہوگا ساری رات، اس کا گلا خشک ہو گیا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میں حضرت جی کو کہتی کہ ایسے کم وقت کو کچھ نہیں دینا چاہیے، تو آپ فرماتے ہم اگر کوئی بدی کریں گے تو خدا دیکھتا ہے اور ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مولوی عبد الکریم صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں آپ کسی دشمن کا ذکر نہیں کرتے، اور جو کسی کی تحریک سے ذکر آ جائے تو برے نام سے یاد نہیں کرتے، اول تو ذکر ہی نہیں کرتے مجلس میں کسی کا دشمن کا، اور اگر ذکر آ بھی جائے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کو کسی برے نام سے پکارا ہو۔ یہ ایک بیان ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں کوئی جلانے والی آگ نہیں، ورنہ جس طرح کی ایذاء قوم نے دی ہے اور جو سلوک مولویوں نے کیا ہے، اگر آپ اسے واقعی دنیا دار کی طرح محسوس کرتے تو رات دن کٹتے رہتے اور ایر پھیر کر انہی کا مذکور درمیان لاتے، اور یوں حواس پریشان ہو جاتے اور کاروبار میں خلل آ جاتا۔ زٹلی جیسی گالیاں دینے والا عرب کے مشرک بھی حضور سید سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہ لا سکے، مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ناپاک پرچہ اوقات گرامی میں کوئی بھی خلل کبھی بھی ڈال نہیں سکا۔ تحریر میں ان موضوعوں کا برمحال ذکر کوئی دیکھے تو یہ شاید خیال کرے کہ رات دن انہی مفسدین کا آپ ذکر کرتے ہوں گے۔ اگر کبھی تحریر میں کسی بات میں ذکر کر دیا ان لوگوں کا تو شاید خیال آئے کہ شاید انہی لوگوں کا آپ کے دل میں خیال ہوتا ہوگا رات دن، تب یہ ذکر ہو گیا کتابوں میں۔ نہیں، کہتے ہیں اس طرح کبھی نہیں ہوا، بلکہ ایک مجسٹریٹ کی طرح جو ایک مفوضہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پھر کسی کی ڈگری یا ڈسمس یا سزا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ تو اس طرح کرتے تھے کہ ایک مجسٹریٹ جس طرح کرتا ہے، کوئی سرکاری افسر کرتا ہے کہ جو بھی اس کے فرائض میں شامل ہے وہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا۔ یہی حال آپ کا تھا، کتاب میں لکھنا تھا، لکھنے کی ضرورت محسوس کی، لکھ دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر اس کا ذکر ہی چلتا رہے مجلسوں میں اور محفلوں میں۔ کہتے ہیں کہ اور نہ اسے در حقیقت کسی ذاتی لگاؤ اشتعال ہوتا ہے جس طرح مجسٹریٹ کو، اسی طرح حضرت صاحب بھی تحریر میں ابطال باطل اور احقاق حق کے لیے لوجہ اللہ لکھتے تھے، یعنی کہ حق کو ظاہر ہونے کے لیے اور جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے، اس کو حقیقت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر لکھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کے نفس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز فرمایا میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے بیٹھ کر میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے، آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر پرانے دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں مرزا امام الدین صاحب اور مرزا نظام الدین صاحب کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی بے دینی اور دنیا داری کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے سخت ترین مخالف تھے، بلکہ حقیقتاً وہ اسلام کے ہی دشمن تھے۔